یہ جرمن زبان میں جو گائسٹ ہے، انگریزی میں علامہ اقبال تھاٹ ہی کہہ رہے ہیں، یعنی فکر استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، لیکن جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ وہی ہیگل ہے۔ انگریزی میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ صفحہ 6 پہ جو انگریزی اصل میں ان اٹس ڈیپر موومنٹ آور تھاٹ از کیپیبل آف ریچنگ این imminent infinite in whose self unfolding movement the various finite concepts are merely moments۔ تو اب اس میں جو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ فکر تو خود کوئی قائم بذات چیز نہیں ہے جو عموماً ہم سمجھتے ہیں اسے، یعنی کوئی فکر کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی میری فکر ہو گئی، یا لوگ اجتماعی فکر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فکر خود تو ایسی چیز عموماً نہیں ہے جو جس کی ذات ہو۔ لیکن ہیگل کے ہاں جو فکر کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مستقل ذات ہے، ذات نہیں بھی ہے تو یعنی ذات کی طرح کی چیز ہے جو کائنات میں اپنا اظہار کر رہی ہے اور اس اظہار کے ذریعے اپنی تکمیل کر رہی ہے، اور تاریخ جو ہے اسی کی تکمیل کا ایک سفر ہے، اور جو کچھ بھی کائنات میں جل رہے ہیں وہ اسی فکر یا اسی روح کی جو ہے روح کا اظہار ہے۔ لیکن جو جرمن زبان میں گائس کا لفظ ہے، لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں اس میں آتی ہیں۔ گائس انگریزی میں عموماً مطلب یہ ہے کہ اردو میں بھی انگریزی میں بھی مائنڈ یعنی فکر اور اسپرٹ، یہ روح میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن جرمن زبان میں جب گائس کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا ترجمہ روح کیا جاتا ہے، اس میں یعنی لفظی اعتبار سے اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو ذہن، مائنڈ، گائس سے مراد ذہن ہوتا ہے، اور اسی سے مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں مینشن گائسٹ آتا ہے۔ دوسرا اس سے جو مراد ہوتی ہے وہ تو یہاں جو ہے گائس سے مراد جو ہے ذہن ہے، شعور ہے، ہماری سوچنے کی قوت ہے مثلا۔ لیکن دوسرا معنی جو گائس میں مضمر ہے جرمن زبان میں وہ اسپرٹ یعنی روح، مثلا ہولی اسپرٹ ان کے یہاں ہے کا جو تصور ہے، روح القدس۔ تو ہیگل کا جو گائس ہے ایک لحاظ ہے وہ روح القدس، جو روح القدس کو اس نے جو ہے پورا خدا بنا دیا۔ تو یہاں جیسے جرمن زبان میں آپ کہیں گے ہائیلیگر گائسٹ، ہولی اسپرٹ، روح القدس۔ تو جب جرمن زبان میں گائس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں شعور کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی ذہن کا معنی بھی ہوتا ہے، روح کا معنی بھی ہوتا ہے، اور تیسرا معنی بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کا لٹرل معنی ہے، یعنی گائس سے مراد جو ہے بھوت ہوتا ہے، یعنی گھوسٹ۔ اور میرا خیال ہے جرمن جو انگریزی لفظ گھوسٹ ہے گائس سے ہی آیا ہے، یا اس سے ابھی چیک نہیں کیا میں نے، لیکن آپ چیک کر لیں۔ گیسپینسٹ جو ہے جرمن میں گھوسٹ کو گیسپینس کہتے ہیں، تو گائس جو ہے گھوسٹ، جرمن میں گائس سے گھوسٹ بھی مراد ہوتا ہے، بھوت۔ لیکن فلسفیانہ لحاظ سے وہ ایک قوت ہے جس کا اظہار جو ہے ہر چیز میں ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی تناظر ہے۔ ہیگل کے فلسفے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے، گائس جو ہے کوئی انفرادی چیز نہیں ہے، انفرادی شعور یا انفرادی روح یا انفرادی قوت نہ اجتماعی ہے، بلکہ وہ ماورائی قوت ہے جو کائنات میں اپنا اظہار کر رہی ہے ہر چیز میں۔ تو یعنی مادہ بھی اسی کا ایک جلوہ ہے، انفرادیت بھی اس کا جلوہ ہے، اجتماعیت بھی اس کا جلوہ ہے، شجر یہ ساری یعنی تاریخ اس کا سفر ہے اس گائس کا۔ اور گائس کو اس کا مطلب 3 تصور ہیں، ایک سبجیکٹو گائس یعنی میرے انفرادی شعور روح، آبجیکٹو گائس اجتماعی شعور، یہ معاشرہ ہے ہو گیا، اور تیسرا جو ہے ایبسلوٹ گائسٹ۔ یہ ایبسلوٹ گائسٹ اصل میں اس کا مطلق، اسی کو وہ خدا بھی کہتا ہے، یہ وہ روح کائنات ہے، اجتماعی اور انفرادی شعور جو ہے اسی روح کائنات کے اظہار ہے۔ یہ اس کی ایک تشریح ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ ایبسلوٹ گائس وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے کائنات میں اپنا مقام جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ 2 اس میں اور بھی لفظ ہیں جس میں ایک تو جرمن میں یوز ہوتا ہے سائٹ گائسٹ، روح اثر، ایک دوسرا ہے فوک گائسٹ ہے یعنی اجتماعی شعور یا قومی شعور، تو یہ نیشنلزم۔ تو یہ روح اثر اور فوک گائسٹ، یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ہیگل کے فلسفے میں جو ہے جو مطلق
روح مطلق ہے اسی کا اظہار ہے. تو یہ اپنا اظہار جو ہے روح اثر میں بھی کرتی ہے اور کبھی لوگوں میں کرتی ہے، یعنی ایک قوم اس کا اظہار بن جاتے ہیں. افراد میں بھی کرتی ہے. مثلا کہتا ہے نیپولین جو ہے وہ سب سے اونچا اظہار تھا اپنے زمانے میں روح مطلق کا. بہرحال تو یہ علامہ اقبال کا تناظر یہ ہے جب وہ کہتے ہیں فکر، تو اس کو اسی میں سمجھیں. اس لیے اب وہ یہ جو کہہ رہے ہیں حرکت میں البتہ اپنی عمیق تر حرکت میں البتہ فکر اس قابل ہے کہ اس موجود لامتناہی تک جا پہنچے. تو یہاں فکر سے مراد جو ہے انفرادی فکر ہے، لیکن وہ انفرادی فکر لامتناہی فکر تک یا لامتناہی تک اس لیے پہنچ سکتی ہے کہ وہ اسی کا اظہار ہے. اور فلسفہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے آپ لامتناہی کو سمجھ سکتے ہیں ہیگل کے. بہرحال یہاں اس پہ رکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی بار دوبارہ سے کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین.